پاکستانی سیاست میں یہ منظر نیا نہیں ہے. یہی پارٹی جو آج جیتی ہارنے والی پارٹی کے ساتھ مل کر پہلے ایک حکمران پارٹی کو ہرا چکی. تو آج کھلاڑی بدل گئے لیکن کھیل وہی. تو پاکستان کی سیاست کے اندر یہ معاملات کب تک چلتے رہیں گے کہ ضمیر کی بجائے نوٹ کا جو ہے فیصلہ کب تک چلے گا, اور اس کو آخر کون روکے گا, کون اس سیاست کو صاف کرے گا, یہ ہے آج کا سوال اور یہی ہے آج کا موضوع. اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور یہ صاحب ابھی پریس کانفرنس بھی کی, تمام جو جیتنے والے لوگ ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کی, ساتھ یوسف رضا گیلانی صاحب. لیکن مجھے جو منظر جو آج اسمبلی میں جو بڑا اچھا لگا نا, وہ یہ تھا کہ جب اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو حفیظ شیخ صاحب جو وزیر خزانہ رہے, یوسف رضا گیلانی کے وزیر اعظم تھے, اٹھ کے انہوں نے مبارکباد دی. دونوں ساتھ بیٹھے, ساتھ اسمبلی کے اندر آئے. تو یہ ایک مجھے رنگ بڑا اچھا لگا. لیکن یہ والا رنگ جو ہے جس پہ ہمیشہ سوال اٹھتا رہے گا جب تک اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا جائے. دیکھیں, سسٹم سے بھی زیادہ آج ہمارا پورا میڈیا ایک آرٹیفیشل انالیسس کر رہا ہے پورے سچویشن. میں بڑی صحیح بات بتاتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ناراض تھے, عمران خان کی ایروگینس تھی, زرداری نے پیسہ کام کر دیا. جو قومی اسمبلی میں 2 سیٹوں کے الیکشن ہو رہے تھے, ایک خاتون کا اور جنرل اسلام آباد. اگر تو پی ٹی آئی سے لوگ ناراض تھے تو دونوں سیٹوں پہ کو ہارنا چاہیے تھا. خواتین میں 174 ووٹ لیے ہیں پی ٹی آئی نے, جو اس کے نیچرل ووٹ موجود تھے, اور جیت گئی. اور 161 جو پی ڈی ایم کا ووٹ تھا وہ وہی ہے. یہ یوسف رضا گیلانی جو ہے یہ کدھر سے نکل آیا ناراض کرنے والا؟ اگر ناراض تھے تو خاتون کے ساتھ کچھ مطلب عمران خان نے اس طرح لڈو دے دیے تھے ان کو, یا عمران خان نے کہا. سمپل سی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ ہیز بین پلانڈ. اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز میں بتا رہا ہوں, اور وہ آپ کے بات جو پیسے کی بات ہے, پاکستان کی سیاست کا یہ گند یوسف رضا گیلانی کو جتانے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دوسری خاتون تھی وہ زرداری صاحب کے لیے اتنی اہمیت کی حامل نہیں تھی جتنا گیلانی صاحب. جتنا گیلانی. اور ہائپ بھی تو اسی کی تھی نا اس مقابلے. جس کی بھی ہو سر, آپ جب گیج کرتے ہیں کسی کی پارٹی کی تو پھر عمران خان کو دوسری سیٹ پہ بھی ہار جانا چاہیے, پی ٹی آئی کو سیٹ پہ بھی ہار جانا چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ وہاں تو آپ پورے کے پورے ووٹ لے رہے ہیں, اور ایک ہی صفحہ ہوتا ہے جس پہ ووٹ ہوتے ہیں, 2 ووٹ نہیں ہوتے. سینٹ میں ایک صفحہ ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ نے اپنا ووٹ ٹک کرنا تھا, خاتون کا بھی, دوسرا کوئی بیلٹ ہی نہیں ہوتا. ایک ہی بیلٹ پیپر کے اوپر آپ عمران خان. 2 رنگ کے بیلٹ تھے, ایک پنک تھا ایک وائٹ. نہیں, وہ تو خاتون کے اس کے ہوتا ہے, لیکن بیسیکلی ایک بیلٹ ہوتا ہے, اس میں پرسنٹیج چلتی ہیں, فلاں چلتی ہیں. اسی ایک بیلٹ پیپر کے اوپر ایک ہی وقت کے اندر آپ ایک اوپر عمران خان سے ناراض ہیں, نیچے اور نیچے عمران خان سے راضی ہو جاتے ہیں. یار 1.5 سیکنڈ میں آپ ناراض ہوتی کو دیتے. تو یہ کوئی انالیسس نہیں کر رہا ہے اس وقت. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر 1988 آن ورڈ جس غلاظت نے, جس گندگی نے, جس کھیل کے طوفان نے, خواہ وہ صادق سنجرانی کا جیتنا ہو, خواہ وہ وی اے جعفری کا الیکشن جیتنا ہو, خواہ وہ سینٹ کے اندر اور دوسری کی کھیل ہو, جس معین قریشی صاحب کی آمد ہو, جو بھی کھیل تھا, شوکت عزیز صاحب کا بھی آنا ہو, یہ کھیل جو ہے اس کھیل نے بتایا ہے کہ پاکستان کی سیاست نہ میچور ہوئی ہے نہ میچور ہو سکتی ہے. جو مرضی آپ. اچھا, یہ بھی تو ایک اینگل ہو سکتا ہے نوریہ صاحب کہ حفیظ شیخ صاحب پی ٹی آئی کے نمائندے تو بہرحال نہیں ہیں, آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں, ورلڈ بینک کے نمائندے ہیں. آپ مجھے بتائیے کون پی ٹی آئی اس وجہ سے بھی نقصان ہوا, کون کس پارٹی کا نمائندہ رہا ہے کبھی, کون کس. میں آپ کو بندے گن دیتا ہوں نون لیگ کے جو کہاں سے انفلٹریٹر ہوتے تھے, آ کے ووٹ لیتے تھے. میں آپ کو پی ٹی آئی کے پیپل پارٹی کے بندے گن دیتا ہوں. سلیم مانڈی والا کی کیا حیثیت, فاروق نائک کی کیا حیثیت ہے, صرف اس کا وکیل تھا زرداری کا. کیا حیثیت, مطلب کیا ان کی, کیا پارٹی کی کنٹریبیوشن کیا تھی. میں آپ کو سرمایہ داروں کی لسٹوں کی لسٹیں گن دیتا ہوں جنہوں نے ووٹ لیے. لیکن لوگ ناراض تو تھے, جیسے عامر لیاقت کھل کے اظہار کرتے ہیں کہ میں نہیں. ناراضگیاں ہوتی ہیں, یہ وہ 174 میں کیوں ناراض نہیں ہوئے, وہ خاتون نے حفیظ شیخ سے تو ناراض ہو سکتے ہیں نا. بسلا سر, اب باتیں حفیظ سے, اب آتے ہیں حفیظ شیخ کی بات. اب حفیظ شیخ کا معاملہ یہ ہے کہ حفیظ شیخ کو 2 سال آپ
اس کو ایڈوائزر کے طور پہ لے کے آتے رہے، یا تو آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کے کہیں کہ میں ناراض تھا، پارٹی جو تھی امریکہ کی گود میں چلی گئی تھی، اب میں جا رہا ہوں. ناراضگی کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے. کھڑے ہو کے اصولی جہاں دنیا میں اصولی اخلاق ہوتا ہے نا، وہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان میرے پارٹی کے ساتھ نہیں چلتی. پاکستان میں پارٹیوں کی کمی تو نہیں ہے نا، تحریک لبیک میں شامل ہو جائیں، سمپل سی بات ہے. اور بھی پارٹی آ رہی ہے، ٹھیک نہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں شامل ہو جائیں، لیکن نون لیگ کسی میں چلے جائیں، دوبارہ الیکشن لڑیں، عمران خان کے لیے مسئلہ بنا دیں. لیکن مسئلہ سارا ہے کہ پاکستان میں کس دن ایک باصول پالیٹکس آئے گی. اور کتنے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا ضمیر ہے، وہ بھائی ان کا ضمیر نہیں. اچھا اب اس سچویشن کے اندر مجھے تو کم از کم اس بات پہ مکمل یقین ہو گیا ہے کہ جس بندے نے بھی جو کچھ کیا ہے، وہ اگر واقعی ضمیر کی آواز ہوتی تو 174 اس عورت کو بیچاری کو نہ ملتے جو جیت گئی ہے. پھر یوسف اللہ گیلانی کو بھی جتنے ووٹ اس کو ملتے تو دوسری جیتتے، تو اس نے قصور کیا کیا تھا؟ اس کو کھڑا کیا ہوا تھا آپ نے وہاں پر. اب اصل مسئلہ آتا ہے اگلا، ایسا ہوا کیوں ہے؟ ایسا عثمان صاحب اس لیے ہوا ہے کہ جو بھی کہیں کہ چلے گئے، عمران خان کی اپنی ذاتی پالیٹکس ہے، اس کی بھی ڈیفیٹ ہوئی. عمران خان جو ہے، عمران خان کی کیسے ڈیفیٹ ہوئی؟ وہ تو کہتے رہے کہ جناب یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، اس کا خدشہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں، عمران خان کے جو 4 ووٹ گئے ہیں، یہ اگر عمران خان کے ووٹ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان سے کی ذاتی ایروگنس، بڑی صاف بات کرنے چاہیے. پارٹی کے اندر جو آوازیں ہیں، دیکھیں عمران خان اگر آج اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گا تو آئندہ پالیٹکس سے آؤٹ ہو جائے گا. واقعی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹری پالیٹکس باصول پالیٹکس نہیں ہے. ولی خان کہا کرتا تھا یار یہ ذوالفقار علی بھٹو عجیب آدمی ہے، باہر ہمیں گالیاں نکالتا ہے، اندر ملتا ہے تو پاؤں کو ہاتھ لگا کے ملتا ہے. یہ عجیب، ولی خان صاحب پاکستان تباہ ہو جائے گا مل جائے، وہ عجیب. ادھر ہمیں جیل میں ڈالا ہوتا ہے، باہر لوگوں کو کہتا ہے غدار ہیں، اندر کہتا ہے آپ ہی تو ہیں، آپ کے والد سے سیکھا. یہ پالیٹکس پاکستان کی ایک عجیب و غریب گند ہے. دیکھیں دولتانہ صاحب کے بارے میں ہم کہا کرتے تھے کہ دولتانہ صاحب نے عام آدمی کی پالیٹکس کو ڈرائنگ روم پالیٹکس بنا کے تباہ برباد کر لیا. صحیح. دولتانہ کے بعد اگر کسی شخص نے آ کے اس پالیٹکس کو دوبارہ، وہ ہے آصف علی زرداری. اور آصف مجھے یہ بتائیں، پاکستان پیپلز پارٹی میں، پاکستان پیپل پارٹی کی بات کر رہا ہوں میں، آصف علی زرداری کی کیا کنٹریبیوشن؟ صرف اس لیے کہ بے نظیر سے شادی ہو گئی تھی. کوئی ایک جیل پیپل پارٹی کے اقتدار کے بعد نہیں، پہلے اقتدار کے بعد کرپشن کی جیل ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف والد صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ جلوس نکالتے رہے، والد صاحب باقاعدہ اس کے خلاف اے این پی کے اندر رہے، جیل میں رہے. یہ خود بھٹو کے خلاف رہا. کیا کنٹریبیوشن ہے کہ آصف علی زرداری کو آپ صدر بنا دیں؟ کوئی ایک کنٹریبیوشن بتائیں. آصف علی زرداری جو ہے وہ منسٹر بن جائے اس کا اپنا انوائرمنٹ کا، اور اتنا بڑی کرپشن. لیکن آج اس بات کا کریڈٹ تو عوریہ صاحب زرداری صاحب کو ملنا چاہیے نا کہ پی ڈی ایم کی سیاست کو ایجوٹیشن سے لے کے وہاں سے گھما کے یہاں پہ لانا، یہ آئے نا. مسئلہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے جو کھیل مثلا فضل الرحمان کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ کھیل کے ان کی ساری کی ساری شور شر کو جو اسمبلی کے کوزے میں بند کر دیا ہے، اس کھیل کا آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ دیکھنا ہے. اور اس کھیل کا آگے یہ نتیجہ ہے کہ ہر بندے کے کبوتر کی اپنا اپنا گھونسلہ بن جائے گا اسمبلی کے اندر. خان صاحب کو کہا جائے گا کہ آپ عقاب ماننے کی کوشش مت کریں، اور ان کو بھی کہا جائے گا کہ آپ بھی دراصل بڑے لیول کا کو پرندہ بن جائیں اور اسی پنجر میں رہیں. اور اس پنجرے میں آپ ٹھیک ہے، سندھ اپنے پنجر میں رہے گا. وہ اپنا یہ جو شور شر مچتا ہے چاہے باقی چیزیں، کیونکہ عمران خان نے پھر سے کو منسٹر بنایا تھا کہ وہ سینٹر ہو جائیں گا. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں آپ کو، جو کہ میں اب اچھا کوئی ایک سوال یہاں پہ دور کی کوری سے متعلق سوال ذہن میں اٹھتا ہے، کیا یہ پاسبل ہے کہ کوئی عالمی ہاتھ بھی ہو گیا ہوئے کہ جناب حفیظ شیخ صاحب اچھا آئی ایم ایف کا دیش ہم یہاں نکالا؟ پر بڑی تفصیل سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں آج ایک بندہ ہے ولی نصر. ولی نصر جو ہے وہ ایران کا بہت بڑا جیسے کہتے ہیں تھنک ٹینکس کا سربراہ اور یہ وہ، اور ایسا وہ بندہ ہے شاہ ایران کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن شاہ ایران کے بعد وہ ان کا بھی ایڈوائزر رہا ہے. صحیح ہے. اس نے کل ایک ٹویٹ کیا بڑا مزدار. اس نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ سے
अरब जो हैं वो अब सियासत से निकल गए हैं, नक्शे से निकल गए हैं। अब मशरिक़ वस्ता में जंग 3 ताकतों की होगी, तुर्की, ईरान और इजराइल। अरबों ने जिसका भी ग्रुप का मुती होना है हो जाए। दूसरा उसने ये कहा है कि इस वक्त चीन और अमेरिका अपनी मुकम्मल तौर पे जिस तरह आतिश फशां के दरमियान टेक्टोनिक प्लेटें जो होती हैं ना हिल रही होती हैं ना, वैसे हिल रहे होते हैं और अपनी जगह बना रहे हैं। और वो कहता ये है कि आप नकोर्नो कराबाख और आर्मीनिया को देख लें, उसने कहा आप श्रीलंका को देख लें, आप म्यांमार को देख लें और पाकिस्तान को देख लें। चलें, ये बड़ा लंबा मौजू है, ब्रेक ले लेते हैं। मैं आखिर में सिर्फ फिक्र ये डाल दूं कि अगर IMF की तरफ से छोटा सा भी इशारा होता है ना, अच्छा, कि साडा बंदा हारना नहीं चाहिए, तो मैं देखता। अच्छा चलें जी, ब्रेक के बाद इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करते हैं कि ये हार जो है इसके पीछे पीछे प्लेयर्स कौन से हैं, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद।